بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. صدق الله المولانا العلی العظیم. کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے، کبھی کچھ سوز رہتا ہے. ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے. محترم سامعین کرام اور میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز ساتھیوں، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جس کی ہر صبح و شام پوجا کی جاتی تھی. بات بات پر مرنا، جھگڑنا، شراب نوشی، قمار بازی، ظلم و زیادتی ان کی تہذیب بن چکی تھی. غرض انسانیت تباہی و بربادی کے دہانے کھڑی کپ کپا رہی تھی. رحمت خداوندی جوش میں آئی اور سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا اور سینکڑوں خدا کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی دعوت دی تو تمام اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہو گئے. یہاں تک کہ لات و عزا کے پجاریوں نے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین عرب کو دنگ کر دیا. لاکھوں دیوی دیوتا کے حامیوں نے داعی حق کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا. میرے محترم دوستوں، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب ہندوستان کے اندر انگریز آئے اور اسلام کو مٹانے کی سازش کرنے لگے تو علماء کرام نے ان کا بڑھ کر مقابلہ کیا، ان سے جہاد کیا، ان کے خلاف محاذ بنایا. ایک محاذ کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ کی قیادت مولانا جعفر خان میسری کے ہاتھ میں ہے. حافظ زانن شہید ہو گئے، مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی زخمی ہو گئے. سید احمد شہید اور مولانا شاہ اسماعیل شہید کو بالاکوٹ کی پہاڑی پر ذبح کیا گیا. حضرت شیخ الہند کی پشت کو گرم سلاخوں سے داغا گیا اور حضرت مولانا حسین احمد دیوبندی کو جیل کی سزا دی گئی. مولانا عبید اللہ سندھی کو 25 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی. ان علماء اسلام نے تحفظ اسلام کے لیے ساری قربانیاں دی، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا. مشہور انگریز مورخ تامسن کی رپورٹ کے مطابق سارے علماء آگ میں تو پک گئے مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. میرے محترم دوستوں، آج مجھے افسوس ہے اسلام کی حالت زار پر، آج مجھے افسوس ہے مسلمانوں کی مظلومیت پر، ان کی بے کسی اور ان کی تڑپتی روحوں پر. ایک وہ دن تھا جبکہ پوری دنیا میں ہر طرف مسلمانوں کی حکومت تھی، ان کا روب و دبدبا تھا، ان کی شان و شوکت تھی. آج انہیں ہمت کیسے ہو گئی کہ کبھی تو اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم پر ٹیکس لگایا جاتا ہے
اور کبھی ننھے ننھے معصوم بچوں کے ذہنوں کو کفر و شرک سے آلودہ کرنے کی سازش کی جاتی ہے، اور کبھی مذہبی عمارت پر پابندی لگتی ہے، اور کبھی مدارس عربیہ پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، بے گناہ معصوم بچوں کو خنجر سے ذبح کیا جاتا ہے، ان کے گھر میں آگ لگائی جاتی ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، آخر اتنا بڑا انقلاب کیوں رونما ہوا؟ اے ملت کے درد رکھنے والوں، اٹھو، تعطل کو ختم کرو، جمود کو توڑ ڈالو، اپنے اندر صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت اور جرأت پیدا کرو، خالد بن ولید اور محمد بن قاسم کا آہنی عزم و استقلال پیدا کر دو اور اعلان کر دو، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے اسلام کے خلاف کوئی بھی تحریک برداشت نہیں کی جائے گی، اسلام کے خلاف کوئی بات ہرگز نہیں سنائی جائے گی۔ ہمارا جسم پگھل سکتا ہے، ہم بلال کے وارث ہیں، مگر ہم اسلام مخالف طاقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے مذہب کی خاطر گولیاں کھائیں گے، ٹینکوں کا مقابلہ کریں گے، توپوں کا مقابلہ کریں گے، بارودی شعلوں میں جھلسیں گے، لیکن ان متعصب فتنہ پروروں کو، مخالف رہنماؤں کو جواب دے کر کے رہیں گے۔ ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے ہمارے خون کی۔ وما علینا الا البلاغ۔